الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بے شک تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ ہم ہر حال میں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے ہدایت کے طلبگار ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اس ذات گرامی پر انگنت درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد شیخ صاحب نے سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے تعلق سے نصیحت کی اور چند آیات پڑھیں۔ اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ ہی سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہی رہو۔ اے لوگو، تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ان کے ذریعے سے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ تم اسی اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، رشتہ اور ناتا توڑنے سے بچو، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کرو، سیدھی اور سچی بات کہو۔ ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی درستگی فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا وہی بہت بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ آج کے خطبے میں شیخ صاحب نے ہم تمام لوگوں کے سامنے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ مسلمان جو ہیں، ایمان والے ہیں، وہ ایک ایمان والے بھائی سے محبت کرتے ہیں عقیدے کی بنیاد پر، عقیدے توحید کی بنیاد پر، جو سب سے بڑا مضبوط جو ہے رشتہ ہے توحید کا، کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر وہ عقیدے والا ہے، مسلمان ہے، صحیح طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو یہ رشتہ سب سے زیادہ مضبوط اور اہم رشتہ ہے، جس سے کہ ہم تمام لوگوں کے ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب نے آج کے خطبے میں جہاں یہ بات بتائی کہ عقیدے کی محبت، عقیدے پر، مذہب اسلام کے طریقے پر چلنے والا، یہی حقیقت میں کامیابی کا باعث ہے، اور ایک دوسرے کے تعلق سے ہمیں چاہیے کہ خیر، بھلائی، نیکی کے تعلق سے دعا کریں اور ان کے تعلق سے فکر مند ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی جو سلف صالحین تھے، ان کے بعد جو دوسرے لوگ آئے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تو ہماری بھی مغفرت فرما، ہم سے پہلے جو بھائی تھے اہل ایمان والے ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کسی طرح کی کینہ کپٹ نہ ڈال، اے اللہ بے شک تو مغفرت کرنے والا، بہت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآنی آیات کی تفسیر میں بتایا کہ یہ ایسی دعا ہے جو تمام مسلمانوں کو شامل ہے، جو صحابہ سے پہلے بھی ہیں، صحابہ ہیں، اور ان کے بعد بھی جو ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کے تعلق سے دعا میں یہ شامل ہے۔ تو میرے بھائیوں، شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ حقیقت میں دوستی، محبت، ہمدردی تمام مسلمانوں کے لیے ہے، جو دین کی بنیاد پر ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہے، توحید کی بنیاد پر ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، وہی لوگ حقیقت میں اللہ کے ولی ہیں، اللہ اور تمام مومنوں کے ولی اور دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، کہ تمہارا ولی، دوست، حمایت، مددگار یہ اللہ ہی ہے، اس کے رسول ہیں، اور جو ایمان والے ہیں یہ لوگ بھی جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں،
اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا حقیقت میں یہی کامیابی کا باعث ہے، اور تمام مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے ہمدرد ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک مسلمان بھائی، مومن بھائی اور مومنہ عورتیں، یہ تمام کے تمام آپس میں ایک دوسرے کے دوست، حمایتی، مددگار ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی گئیں گویا کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہو، اور ان کے علاوہ کسی سے محبت اس طرح سے نہ ہو، یعنی سچی محبت کس سے ہو؟ اللہ سے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ ساتھ ہی ساتھ جو اپنے لیے پسند کرے وہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی گزرے، اور دین اسلام پر اس کی جو لگن ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، وہ ایسا ہو کہ اگر اسے کفر میں ڈھکیلا جائے تو وہ بہت ہی ناگوار گزرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے، شرک سے، ان تمام چیزوں سے نکال دیا، تو اس کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے صحیح محبت صحیح طریقے سے ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام مومنوں سے ولا ہو، محبت ہو، ہمدردی ہو، بھائی چارہ ہو، تواضع ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ تمام مومنوں کے لیے اپنے بازو کو پست رکھو، یعنی ان سے محبت ہمدردی سے پیش آؤ۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ مسلمانوں اور مومنوں کی یہ صفات ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے بہت نرم دل ہوتے ہیں، اور ان کے مقابل میں جو کفر کرنے والے ہیں ان کے خلاف سخت ہوتے ہیں۔ دوسری آیات میں بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں پر بڑے سخت ہوتے ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل، نرم دل ہوتے ہیں۔ تو یعنی جو مومنوں کا آپس میں رشتہ ہے، عقیدے کا رشتہ ہے، محبت کا ہے، دین توحید کا ہے، تو ایک دوسرے سے ہمدردی، محبت، غمگساری، یہ تمام کی تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ بلکہ اس طرح سے ہونا چاہیے جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے کہ اگر جسم کے اندر کہیں بھی کوئی چیز تکلیف کا باعث بنتی ہے، تو جیسے جسم کے کسی حصے میں وہ تکلیف کا باعث بننے والی چیز پورے جسم کو ہلا کر رکھ دیتی، ایسے اگر کسی بھی مومن بھائی کو، مسلمان کو کہیں بھی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس پریشانی کی تکلیف کو ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے۔ تو شیخ صاحب کی یہ قیمتی نصیحتیں میرے بھائیوں حقیقت میں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی کا سبب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ الی آخر الآیہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ میں، سیرت میں تمہارے لیے بھلائی ہے، کامیابی ہے، اور اسی طرح سے وہ تمام لوگ جو ان کے طریقے پر چلے، خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلتے ہوئے رہے، جبکہ ان کے وہ دوست احباب جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ گئے تو وہ ان سے بیزاری ظاہر کر دیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹنے کے بعد بھی ان سے دوست رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان سے محبت کرنا چاہیے، اور اگر ان سے وہ دشمنی کرتے ہیں تو ہمیں اب ان سے دوستی نہیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ خلاصہ یہ شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ کتنا بھی عقیدہ ہو، کتنا بھی رشتہ ہو، لیکن اگر ایمان کا رشتہ نہیں ہے تو بلا فائدہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ابو لہب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا نتیجہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان سے براءت ظاہر کرنا ہوا۔ لیکن ان کے مقابل میں نجاشی کو دیکھیے، جو ایک دور حبشہ کے اندر وہ بادشاہ، اور ساتھ ہی ساتھ رنگ کا فرق، ساتھ ہی ساتھ عجمی، جیسا کہ شیخ صاحب نے ذکر کیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار کیا، بلکہ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، پھر ان کے لیے نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس طرح سے ہمدردی اور محبت گرچہ دور کے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے نتیجے میں ہمدردی اور محبت ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کی یہ آیت ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ کسی نبی کے لیے بھی
اور وہ مومنین ان کے لیے مناسب نہیں کہ کسی مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، گرچہ وہ قریبی رشتہ داروں ہی میں سے کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ یہ بات جب ان کے اوپر واضح ہو گئی کہ یہ جہنمیوں میں سے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے، وہ چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کروں گا، لیکن جب ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور کفر وہی پر مرے ہیں، تو پھر انہوں نے براءت ظاہر کی۔ ابراہیم علیہ السلام تو بہت ہی زیادہ بردبار تھے، اللہ سے توبہ کرنے والے تھے۔ تو خلاصہ ان آیات میں میرے بھائیوں یہ بات شیخ صاحب نے آج کے خطبے میں واضح کیا کہ حقیقت میں توحید کی بنا پر، عقیدے کی بنا پر، مذہب اسلام کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت ہمدردی ہے، اور اگر رشتہ داری کتنا بھی اہم ہو، قریبی ہو، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹا ہوا ہے تو وہ قربت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، بلکہ مذہب اسلام پر جو عمل کرتے ہیں وہی قربت، عقید توحید کی قربت ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ صاحب نے آج ذکر کیا کہ جیسا آپ تب جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں عاشورہ کا روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو دیکھا کہ یہود جو ہیں عاشورہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ایک بہت اہم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا۔ اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم والے روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں زیادہ حقدار ہوں تم لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، یعنی مجھے زیادہ حق ہے کہ میں روزہ رہوں اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو نجات دیا تھا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رہے اور تمام لوگوں کو روزہ رہنے کا حکم دیا۔ اسی لیے یوم عاشورہ کا روزہ رہنا چاہیے، سنت ہے، یہ شکر کا روزہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا ہے۔ ہاں البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تمنا کی کہ ایک دن میں اضافہ رہوں گا اگر آئندہ سال زندہ رہا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، ورنہ اصل روزہ تو عاشورہ ہی کا ہے۔ اور جو شخص عاشورہ کے ساتھ ایک دن پہلے روزہ رکھے، یعنی تاسوعا کا، 9 کا اور 10 کا، تو یہ زیادہ افضل ہے، اور اگر 9 کا نہ رکھ سکے تو 10 یا 11 رکھ لے۔ لیکن اگر صرف کسی نے 10 ہی کا رکھا جو بہتر ہے، افضل ہے، تو وہ اس فضیلت کو پا جائے گا